اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے تاریخی سفر مدینہ سے کربلا کے سلسلہ میں جاری ہے، اور آپ کی خدمت میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کارواں مکہ سے عراق کی طرف رواں دواں ہو چکا ہے۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے بہر تشریف لے آتے ہیں تو تقریباً مکہ سے لے کے کربلا تک تقریباً 20 کے لگ بھگ منازل ہیں جہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا ہے۔ بعض ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قیام تھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ٹھہراؤ تھا وہ بہت مختصر تھا، اور کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قیام ہے اور ٹھہراؤ ہے وہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا نسبتاً زیادہ ہے۔ تو تقریباً مورخین نے 20 کے لگ بھگ مقامات کو نقل کیا ہے۔ تو ایک منزل جس کو منزل صفا بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا اس کا نام جو ہے منزل ذات عرق ہے۔ تو اس منزل پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ملاقات ہے وہ عرب کے ایک مشہور شاعر جناب فرزدق کے ساتھ ہوتی ہے، اور جناب فرزدق جو ہیں وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں، چونکہ یہ حج کے سلسلہ میں حج کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ نہ فقط تنہا خود حج کرنے کے لیے آ رہے تھے بلکہ ان کی جو والدہ تھیں وہ بھی ان کے ساتھ تھیں، اور سفر حج تھا ان کا مقصود کرنا، ان کا مقصد جو تھا وہ حج کو انجام دینا تھا، اور اس حج کو انجام دینے کے لیے یہ مکہ کی طرف آ رہے تھے۔ تو اسی دوران امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے، اور جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات میں یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی انہی افراد میں سے ہیں کہ جو امام کو منع کرتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں کہ مولا آپ جو ہے عراق کی طرف سفر نہ کریں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ جو تعارف ہوا، اور امام نے نام پوچھا اور انہوں نے مختصراً جواب دیا اور اپنا نام بتایا، تو پھر اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کوفہ کے حالات پوچھے، اور جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفہ کے حالات پوچھے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور لوگوں کی کیا صورتحال ہے، کیا سوچیں ہیں، کیا فکریں، اور وہاں پہ کوفہ کے اندر اور عراق کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا صورتحال ہے، تو وہاں پہ جناب فرزدق نے امام کو یہ مشورہ دیا کہ مولا آپ عراق کی طرف سفر نہ کریں، اور اپنا ایک جملہ تاریخ کے اندر جو نقل ہے جناب فرزدق نے اس جملہ کو دہرایا اور کہا کہ اے مولا، جو لوگ ہیں وہ قلوب معک وسیوفہم علیک، یعنی جو لوگوں کے دل ہیں مولا آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو ان کی تلواریں ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں۔ یعنی کوفہ کے جو لوگ ہیں ان کے جو دل ہیں وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی جو تلواریں ہیں وہ دشمن کے ساتھ ہیں، وہ ابن زیاد کے ساتھ ہیں، وہ یزید کے لشکر کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں پہ اس فرزدق اس کلام سے ہم ایک نتیجہ لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ بنتا ہے کہ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے جو دل ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، جبکہ لوگوں کی جو تلواریں ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں۔ تو اب یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں کوفہ کے لوگ ہوں یا عراق کے لوگ ہوں یا وہاں کے رہنے والے جتنے بھی لوگ، تو سب کے علم میں تھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو جان رہے تھے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جو معنوی اوصاف سے کے ساتھ مزین ہیں، یعنی امام کے مقام کو بھی جانتے تھے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو بھی جانتے تھے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بھی جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے بہت ساروں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو بلند فرمایا کرتے تھے، اور بہت سارے اصحاب نے رسول خدا کے اس پریکٹیکلی عمل کو دیکھا ہوا تھا، اور امام کی شخصیت کے بارے میں سب آشنا تھے، امام کے اوصاف باطنی سے آشنا تھے، امام کے اوصاف معنوی سے آشنا تھے، امام کے کردار و سیرت سے آشنا تھے،
اور جانتے تھے، لہٰذا یہی وجہ بنتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے جو دل ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے، یعنی لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی جو تلواریں ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں۔ تو یہاں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی تلواریں کیوں ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف؟ یہ اس وجہ سے ہیں کہ کوفہ کے اور وہاں کے جو حالات تھے، وہاں کا جو ماحول بنا دیا گیا تھا، وہاں پہ لوگوں کو خوف زدہ کر دیا گیا، لوگوں کو دھمکیاں دی گئیں، لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا گیا، کچھ کو خوف دلایا گیا اور کچھ بہت ساروں کو جو ہے لالچ دیا گیا، کچھ کو رقم دی گئی، کچھ کو پیسے دیے گئے، اور بیت المال کا بہت جو ہے زیادتی کے ساتھ اور دریغانہ انداز سے استعمال کیا گیا۔ تو لوگوں کو انہوں نے نرم کرنے کے لیے، اپنے ساتھ ملانے کے لیے سارے حربے استعمال کیے، جہاں یعنی لوگ اگر دھونس و دھمکی سے ان کے ساتھ نہیں میرے تھے لشکر یزید کے ساتھ، ابن زیاد کے ساتھ، تو انہوں نے آخر پھر کیا کیا؟ اشرفیاں دیں، پیسے دیے۔ تو یہاں پہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آج بھی یعنی اگر کہیں پہ ایسا کام ہوتا ہے اور کسی معاشرے کے اندر اگر کوئی حق کا ترجمان بن کر اٹھتا ہے اور اس کے جب اس پیغام کو آگے لے کر چلتا ہے، تو پھر دشمن کیا کام کرتا ہے؟ دشمن اس کے خلاف یہی حرب استعمال کرتا ہے، اور تاریخ اس چیز کو دہرا رہی ہے آج بھی۔ تو وہاں پہ بھی انہوں نے اس خوف اور دھمکیوں کی وجہ سے اور اس پیسے کے لالچ میں اور اپنی جان کے دفاع اور اس اعتبار سے انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ جو کوفہ کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی تلواریں نیام میں رکھ لیں، اور پریکٹیکلی کیا کہ اکثریت نے کس کا ساتھ دیا؟ ابن زیاد کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ایک اور جملہ بھی ملتا ہے کہ جناب فرزدق نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر کہا ما اجلک عن الحج، کہ مولا آپ کو کس چیز نے حج سے اور یہاں سے جلدی روانہ ہونے کے لیے مکہ سے جو ہے آپ کو مجبور کر دیا ہے؟ آپ کیوں اتنا جلدی، جبکہ موسم حج ہے اور آپ نے حج کو جو ہے ترک کر کے اس کو عمرہ میں بدل کے جو ہے آپ مکہ سے عراق کی طرف جا رہے ہیں، تو کیوں اتنی جلدی آپ نے کیا؟ آپ حج ادا کر لیتے۔ تو امام علیہ السلام کا ایک تاریخی جملہ یہاں پہ ملتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے کعبہ میں اور مکہ میں شہید کر دیتے اور یہ لوگ مجھے قید کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آج بھی یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ آج کا جو دشمن ہے اس کی بھی پلاننگ اور اس کا پروگرام جو ہے وہ اس کا بھی یہی ہے کہ آج پہلے مرحلے میں کیا کرتا ہے دشمن؟ یعنی پہلے مرحلے میں ہمیشہ دشمن جو ہے آپ کو کیا کرے گا؟ آپ کو سب پہلے مرحلے میں جو ہے نا وہ دھمکیاں دے گا، وہ خوف دلائے گا، اور خوف کے بعد جو ہے آپ کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ پریکٹیکلی آپ کو جو ہے وہ قید کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو نظر بند کرنے کی کوشش کرے گا، اور جب یہ دونوں طریقوں سے وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا تو پھر اس کے پاس ایک آخری حربہ کیا ہوتا ہے، اور جو بہت سارے پہلے دوسرے ذرائع جو استعمال نہیں کر پائے گا، خرید نہیں پائے گا، اور خوف سے جو ہے وہ چینج نہیں کرنے پائے گا اور تبدیل نہیں کر سکے گا آپ کی فکر کو، تو آخر پہ جو دشمن کا ہمیشہ حربہ یہ رہا ہے کہ آپ کو وہ کیا کرے گا؟ آپ کو شہید کر دے گا، آپ کو قتل کروا دے گا۔ اور دیکھیے آج کی حالات ہمارے سامنے ہیں۔ آج ہم اگر اپنے اپنے ملک کے پاکستان میں دیکھیں یا عالم اسلام کے اندر، آج غزہ کے اندر دیکھیں، آج فلسطین کے مسلمانوں کی سچویشن کے اندر دیکھیں، تو دیکھیے دشمن آج بھی وہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی کر رہا ہے، اور جو عالم اسلام کے بڑے بڑے لیڈران ابھی بھی شہید کیے جا رہے ہیں، جس طرح آج ابھی موجودہ صورتحال میں جناب اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا گیا، اور اس سے پہلے عالم اسلام کے بہت سے رہنماؤں کو اسی طرح شہید کیا جا رہا ہے۔ تو دشمن کا یہی وہ طریقہ ہے جو ہر دور میں رہا ہے کہ دشمن سب سے پہلے آپ کو خوف دلاتا ہے، اس کے بعد آپ کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب یہ ان چیزوں سے کامیاب نہیں ہو پاتا تو آخر میں دیکھتا ہے کہ یہ انسان تو اپنی آئیڈیالوجی سے، اپنی فکر سے جو ہے یہ پیچھے نہیں ہٹ رہا، تو لہٰذا کیا کرتا ہے کہ آپ کو آخر میں وہ آپ کی جان لینے کے در پہ ہو جاتا ہے، آپ کو قتل کرتا ہے۔ اور دشمن کی ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ شاید آپ کے زہری خون کو بہا کے، آپ کو قتل کر کے، آپ کو شہید کر کے جو ہے آپ کے جو پیغام ہے اس کو وہ آگے دنیا تک پہنچانے میں، اور آپ کی جو طریق ہے اس کو رکاوٹ ڈال لے گا اور کامیاب نہیں ہونے پائے گا۔ لیکن تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، وہاں بھی سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے اندر بھی دشمن نے یہی کیا اور امام کو شہید کیا اور ہر طرح سے خوف دلایا۔ لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حسینیت کیا ہے؟ زندہ باد ہے، اور حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہ آج بھی زندہ باد ہے۔ یہاں پہ امام علیہ السلام نے جناب فضلہ کے جواب میں جب انہوں نے کوفہ کے حالات اور عراق کے حالات امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، فرمایا کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور جو دین ہے وہ ان کی زبانوں پہ فقط لکلکہ لسانی ہے، یعنی لوگ دنیا کے بندے ہیں، لوگ دنیا کے مفادات کو دیکھتے ہیں، لوگ دنیا کے اہداف کو دیکھتے ہیں اور زہری چمک اور دمک کو دیکھتے ہیں، زہری کامیابی کو دیکھتے ہیں،
اور امام نے فرمایا کہ یہ جو حالات ہیں ابھی وہاں پہ، تو اس کی ایک تعبیر امام علیہ السلام نے فرمائی۔ اور اس کے ساتھ پھر مولا آگے فرماتے ہیں، فرمایا کہ ہم مقدرات الہی کے پابند ہیں، ہم خداوند عالم کے دستور اور اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور اور حکم کے مطابق اپنے اس پروگرام کو ہم آگے لے کر جا رہے ہیں۔ اور جو ہمارا کام کیا ہے، اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں۔ اب اس ذمہ داری میں اگر ہم ظاہری طور پہ کامیاب ہوتے ہیں تب بھی ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم اس راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچا دیا جاتا ہے، تو امام فرماتے ہیں ہم اپنے وظیفہ اور ذمہ داری کو ادا کریں گے، لیکن اپنے اس وظیفہ سے اور اپنے اس فرض سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں امام علیہ السلام نے اپنے اس تاریخی سفر کو جاری رکھا ہے، جبکہ امام یعنی آشنا تھے۔ اگر ہم دیکھیں تو علم امامت سے بھی امام علیہ السلام وہاں کے حالات سے آشنا ہیں، لیکن پھر بھی امام علیہ السلام وہاں کے جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں، جو وفود آ رہے ہیں، جو راستے میں امام علیہ السلام کی ملاقاتیں ہیں، تو وہاں کے حالات پوچھتے ہیں۔ یعنی امام علیہ السلام اس زمانے کے حالات سے کاملاً اور صحیح معنی میں آشنا ہیں۔ امام جان رہے ہیں کہ میں کس سفر کی طرف جا رہا ہوں، یعنی یہ وہ سفر ہے جو شہادت کا سفر ہے، یہ وہ سفر ہے جس میں ظلم ہے، یہ وہ سفر ہے کہ جس کے اندر مشکلات ہیں، یہ وہ سفر ہے کہ جس کے اندر میرا خاندان شہید کر دیا جائے گا، یہ وہ سفر ہے کہ جس کے اندر میری مخدرات عصمت کو جو ہے وہ اسیر کر دیا جائے گا۔ تو امام علیہ السلام یعنی آگاہانہ طور پہ جا رہے ہیں۔ اور دوسرا پھر کیا ہے کہ امام علیہ السلام خدا کے دستور اور اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تعبیرات کے مطابق، جس کو متعدد بار مولا نے مختلف لوگوں سے گفتگو فرماتے ہوئے بیان فرمایا، کہا کہ میرے جد رسول خدا نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں اس اپنے وظیفہ کو انجام دوں۔ تو وہ یہاں پہ امام علیہ السلام کا ایک توکل نظر آتا ہے، امام علیہ السلام کا خدا پہ جو ہے ایک بھروسہ نظر آتا ہے کہ اتنے خطرات کو جاننے کے بعد، اتنے خطرات کو دیکھنے کے بعد بھی امام علیہ السلام اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں اور اس شہادت کے سفر سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو یہاں پہ جو ہم امام حسین علیہ السلام کے سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، اور جو بھی عالم اسلام کے افراد اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور سید الشہداء سے محبت کرتے ہیں، تو ہم سب کا ذمہ داری کیا ہے، ہم سب کا وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ یہ ہے کہ حالات جتنے بھی کھٹن اور مشکل کیوں نہ ہوں، حالات کتنے بھی پریشان کن کیوں نہ ہوں، حالات کتنے بھی انسان کے لیے نقصان دہ کیوں نہ ہوں اور انسان کو خدشہ ہو کہ میرا بہت زیادہ نقصان کر دیا جائے گا، لیکن جو خدا کے بندے ہوتے ہیں، جو الہی نمائندگان ہوتے ہیں، وہ اپنے وظیفہ کو ادا کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے، اگرچہ اس فریضہ کو ادا کرنے میں ان کو خود شہید کر دیا جائے، ان کے خاندان کو اسیر کر دیا جائے، ان کے اوپر جتنی مصیبتیں اور تکلیفیں لائی جائیں، لیکن وہ اپنے اس وظیفہ سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہاں یہ پیغام ہے سید الشہداء کی اس طریق سے کہ اگر ہم بھی صحیح معنوں میں سید الشہداء کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور صحیح معنوں میں قیام کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر دین کے راستے میں ہمیں بھی اگر جو بھی مشکلات اور پریشانیاں ہیں، تو ہمیں بھی اس کو صحیح ایک اپنے دین کے راستے میں جو بھی مشکلات اور پریشانیاں ہیں، تو ہمیں بھی خندہ پیشانی کے ساتھ ان پریشانیوں اور مشکلات کو جو جھیلنا چاہیے۔ اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں دین کے ان امور کو انجام دینے میں استقامت عطا فرمائے اور اپنے اس وظیفہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔